تک ہمیں کوئی گرین سگنل نہیں دیا ہے اور جناب IMF سے جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں ہے، تاحال نئی قرض مل رہا، وجہ کیا ہے؟ جبکہ ایک افریقی ملک گھانا کو انہوں نے $3 ارب کا قرض دے دیا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایسا نہیں ہو رہا جبکہ ہم نے ساری شرائط بھی پوری کر دی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر، تھینک یو سو مچ۔ اور سر سب سے پہلے تو یہی سوال جو میں نے ابھی بات بھی کی ہے، کیا وجہ ہے IMF کا تو قرضہ ایسے ہے کہ جیسے اب سب لوگوں نے ویسے امید بھی چھوڑ دی ہے کہ ملے گا بھی کہ نہیں، اتنے عرصے سے ساری باتیں پوری کر دی پھر بھی نہیں مان رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے پاکستان کوئی بہت چھوٹا ملک نہیں ہے اور ایک جوہری قوت بھی ہے اور امپورٹنٹ ملک ہے، تو بہت سی مسلمان دشمن قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تو ہم عام ملک نہیں ہیں، اور آج جب آپ عام ملک نہیں ہوتا تو اس کے لیے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ IMF سے قرضہ لینا ہمارا قانونی حق ہے۔ IMF ہمیں قرضہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی شرائط کو سخت کر سکتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری یہ کہ وہ اگر ہم آج بھی الحمدللہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ 30 جون تو یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، $2 ارب کو ان کو انہوں نے ہمیں دینے ہیں، $2.4 ارب، نہیں دے تو نہیں دے، ہم گزارا کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ حق حاصل ہوگا کہ ہم دوبارہ جون کے بعد کسی وقت پھر جائیں IMF کے پاس اور ہم کہیں جناب ہمیں $7 ارب کا یا اس سے زیادہ رقم کا قرضہ دیں، 3 سال کے لیے دیں، تو ان کو دینا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ اس وقت امریکہ کے اشارے پر کسی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ان کو موقع دیا ہے، ہمارے آئینی جھگڑے ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، پتہ نہیں چلتا حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، ہنگامہ آرائی ہے، اور تو ہم نے بھی ان کو موقع دیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ون سائیڈڈ ہے اور ہمارا ٹیکسوں کی وصولی جو ہے گر گئی، بجٹ خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے، ان کو تھوڑا بہت جواز بھی ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں گا کہ حکومت کے سامنے 2 راستے ہیں، حکومت بہت یقین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ بجٹ پیش کرنا پڑتا ہے ان کو IMF کے پروگرام کے مطابق تو وہ تو بڑا سخت بجٹ ہوگا، الیکشن ایئر بھی شاید یہ ہو، تو حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ نہیں دیتے تو نہ دیں۔ فی الحال ابھی تو چین ہمارا دوست ملک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مغربی طاقتیں اور IMF پاکستان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان کو کچھ مہینوں کے لیے سنبھالے گا، پھر ہم دوبارہ بجٹ اپنی مرضی کا پیش کریں، ابھی عوام کو ریلیف بھی دیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری وزیر مملکت برائے خزانہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے اور بڑا ریلیف دیں گے۔ پوچھا گیا جی وہ ریلیف کیا ہوگا؟ کہ جی وہ ریلیف یہ ہوگا کہ ہم بجٹ خسارے کو کم کریں گے، اور جب بجٹ خسارہ کم کریں گے تو آگے چل کے مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی، یہ عوام کو ریلیف ہے۔ اس کو ریلیف اس کو نہیں کہتے ہیں، بجٹ خسارہ کم کر سکتے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں، تعلیم کا بجٹ آپ کم کر دیں، صحت کا بجٹ کم کر دیں، وہ بھی ریلیف، بجٹ خسارہ کم ہو جائے گا۔ ریلیف تو وہ ہوتا ہے جس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو، وہ انہوں نے بتا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ اگر ہمیں اچھا بجٹ دینا ہے عوامی مفاد میں تو IMF کے پروگرام میں فی الحال جون تک تو IMF کے جھنجٹ میں نہ جائیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہماری اکانومی یہ بیئر کر سکتی ہے یہ ڈیلے، کیونکہ بہت سارے معیشت دان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑے ہیں، اگر IMF سے قرضہ نہیں ملا تو پھر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو یاد ہو، اکتوبر میں نے کم سے کم 2 درجن دفعہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کب ڈیفالٹ کرے گا یہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک حکومت پاکستان خود نہیں چاہے گی پاکستان جیسا ملک ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ یہ اپنے ملک کو دیکھیں نا، مشکلات ضرور ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہیں، لیکن اپنے ملک کو اتنا گرا کے نہ دیکھیں۔ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، ان کی مشکلات بڑی ہوئی ہیں، ان کو افغانستان میں ہماری مدد کی ضرورت ہے، چین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے افغانستان کے معاملات میں، وسط ایشیا کے معاملات میں، ایران ہمارے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے، تو یہ طاقتیں پاکستان کو فی الحال نہیں گرنے دیں گی۔ ہم ہی کہتے رہے، ہمارے لیڈران کہتے رہے، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ آج دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کہیں خوش فہمی میں مارے نہ جائیں ہم، یہی سوچ کے کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں، کوئی پکڑ ہی لے گا ہمیں۔ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ جب تک خود حکومت پاکستان نہیں چاہے ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ دوسروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری حکومت کو بھی تیار ہونا پڑے گا ڈیفالٹ کے لیے۔ اپنے ملک کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ میری بات گزارش سن لیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، چائنا کے لیے CPEC بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ان کا $1000 ارب کا پروجیکٹ ہے ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ اگر خدا نخواستہ CPEC کو جھٹکا لگتا ہے، پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتا ہے، امریکہ، یورپین یونین کہیں گے جی یہ CPEC کی وجہ سے، اس کو بند کرو۔
تو ان کا تو اتنا زبردست اسٹیک ہے. تو جس ملک کے پاس 3000 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست چین جو ہے اس کے پاس جو ریزروز ہیں امریکہ اور 27 یورپین ممالک کے جو مجموعی ریزروز ہیں اس سے اکیلے اس ملک کے زیادہ ہیں. تو جس کے پاس 3000 ارب جو ہیں وہ چند ارب ڈالر دے کے ہمیں نہیں دے گا کہ ہمیں بچانا ہے دینا, اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہے. سی پیک چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ ابھی تک تو عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے. معاشی حالات دگرگوں ہیں. یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں, چائنا نے اور سعودیہ نے بھی اور مڈل ایسٹ میں, تو آئی ایم ایف کے جب تک آپ کو پروگرام نہیں ملے گا تو یہ ممالک تو آپ کو امداد نہیں دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امداد جو ہے ریسیپروکل ہوتی ہے, اور دنیا میں اس وقت تو کوئی جنگ بھی نہیں ہے جس میں پاکستان کا اہم رول ہو, جس میں کوئی افغانستان کا معاملہ ہو. تو ایسی جو یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں دینا تو نہ دیں, لیکن یہ ملک کیسے چلے گا اگر پیسے نہیں ہوں گے؟ اور پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ تو ایک فیکٹ ہے. یہ جو فگرز جس طرح سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ہمیں ہوپ نظر نہیں آتی ہے, فالس ہوپ نظر آتی ہے. نہیں محترم, آپ نے 4-5 باتیں کی ہیں, چاروں امپورٹنٹ ہیں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں بتا رہا ہوں تو ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت امریکہ کی جو اکنامی ہے, یوکرین کی جو جنگ ہے, کیا دنیا میں ایک اور اسکینڈل بنانا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے اس وقت نا. میں یہ بتاؤں ان کی بھی مجبوری ہے, مگر یہ میں نے نہیں کہا کہ ہمارے عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا. میں نے بات کی ہے کہ صرف ڈیفالٹ سے ہمیں بچا لیا جائے گا فی الحال, لیکن 2024 میں نہیں بچایا جائے گا. ابھی عالمی حالات ایسے ہیں. دیکھیے آپ ذرا سا ایک منٹ ذرا غور فرمائیں. چین جو ہے اس نے وہ ایک عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے, اور امریکہ کی بنیادی پالیسی ہے چین کو کنٹین کرنا. تو چین نے کیا کیا, پہلے ایک برکس بنایا, اس میں بھارت کو شامل کیا, ہمیں شامل نہیں کیا. بڑا ادارہ ہے اس کا. پھر اس نے دیکھیے کہ آپ نے ایران اور سعودی عرب سے اس نے کردار ادا کیا. ابھی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل کے انہوں نے طالبان کے مسئلے میں بات کی. اب وہ سینٹرل ایشین ریپبلکنس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی پاکستان کی ضرورت ہے. سی پیک بھی جو ہے وہ ان کو بچانا بھی ان کے لیے بڑا اہم ہے. تو قدرت نے ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن دے کے کیا ہے کہ فی الحال ہمیں بچایا جائے گا, لیکن عوام کو ریلیف دینا وہ ہماری حکومت کا کام ہے. عوام کو پھر ہم خود ہی کچھ کریں گے تو ملے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بس لاسٹ ایک عمران صاحب کی ضرور اس پہ رائے لے لوں. عمران صاحب, پیٹرول بھی پچھلے دنوں سستا کیا, جس کی وجہ سے بھی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں نا کہ الیکشن میں جانے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ریلیف دے دیں, تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے یہ جان بوجھ کے بھی ڈیلے کر دیں کہ ہم پہلے اپنا کر لیں بندوبست الیکشن کا, پھر بعد میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف ہمیں نہیں بھی دیتا تو ہمارے پاس صرف اگلے مہینے تک نہیں بلکہ دسمبر تک قسط دینے کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم پھر بھی ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. تو کچھ نہ کچھ سوچ کے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ چین خاص طور پہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ ہم ڈیفالٹ کریں.